السلام علیکم۔ تجربہ گاہوں کے انسانی چوہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دہشت گردی۔ اگر میں کہوں کہ مغربی دنیا کی صحت، سلامتی، زندگی کی قیمت ہم تیسری دنیا کے لوگ ادا کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مشکلات جھیلتے ہیں، حتیٰ کہ موت کے منہ تک چلے جاتے ہیں، پہلے ہی غربت کی چکی میں پسے ہوئے یہ غریب غربا کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں۔ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ مغرب کی بڑی بڑی دوا ساز کمپنیاں ان غریب ممالک کے باشندوں کی ہمدردی میں بری طرح مبتلا ہو چکی ہیں۔ جنوبی افریقہ میں کیپ شہر کے گرد و نواح میں بڑی بڑی عمارتیں اپنی جلووں کی نمائش کرتی نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ادویات کی کمپنی کی بیشتر لیبارٹریاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں طرح طرح کی دوائیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی جھونپڑیوں کے اطراف میں نوارٹس کی فلک بوس عمارتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ غریب ملکوں میں دواؤں کی متعدد ملٹی نیشنل کمپنیوں نے لیبارٹریاں بنا رکھی ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ان کمپنیوں کو غریب زدہ مفلوک الحال لوگوں سے ہمدردی ہے، یا ان بے کس لوگوں پر اپنے تجربے کر کے اربوں ڈالر کمانے کی فکر میں ہے؟ یہ کہنا درست ہوگا کہ ان لیبارٹریوں کے گرد رہنے والے انسان بھی ان کی لیبارٹریاں بن چکے ہیں۔ تو یہ بالکل درست بات ہے۔ ہر تحقیق یا ریسرچ پر اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن ان دواؤں کے تجربوں میں نقصان اٹھانے والے ان افراد کو نہ تو تاوان ملتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی حمایت ہی ان کے حصے میں آتی ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں ہندوستان، سوڈان، صومالیہ، چاڈ، کیمرون، گھانا، نائجیریا، ملاوی، بوٹسوانا، بنگلہ دیش، ہیٹی اور بہت سے دیگر ملکوں میں مغربی دوا ساز کمپنیوں کی غیر انسانی خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح امریکہ، آسٹریلیا میں معصوم بچوں کی نرسریوں اور جیلوں میں بھی دواؤں کے بھیانک تجربے دیکھنے کو ملے ہیں۔ 1960 میں جب نائجیریا میں جنگ تھی تو بیافر علاقے کے ہولناک قحط کا شکار تھے لوگ، تو لاکھوں افراد کو چکن پاکس کی ویکسین لگانے میں 2 ملین فرانک خرچ کیے گئے۔ یہ ویکسین نائجیریا کے عوام کو اس کے باوجود بھی لگا دی گئی کہ یہ مغربی ممالک میں ممنوع قرار دی جا چکی تھی۔ 2006 میں گلاسکو اسمتھ کلائن نے اپنی 50% دواؤں کے تجربے غریب ملکوں میں انجام دیے۔ 1940 میں امریکہ نے 17 قسم کی خطرناک دواؤں کے تجربے ذہنی مریضوں، قیدیوں اور گوئٹے مالا کے فوجیوں پر انجام دیے، جن کے نتیجے نہایت ہی رلا دینے والے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ طبی تجربے، جنہیں بجا طور پر انسانیت سوز اقدامات کہا جا سکتا ہے، امریکی حکومت کی مالی امداد سے کیے گئے۔ ان تجربوں کا پول اس وقت کھلا جب 2003 میں سوزان رابری نامی تاریخ دان کے ہاتھ ان تجربوں کے ذمہ داران امریکی ڈاکٹر جان کیٹلر کی فائلیں لگیں۔ آج کل سیاسی، فوجی، اقتصادی اہداف و مقاصد کے تحت انجام دیے جانے والے ان تجربوں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ سامراجی حکومتیں، صہیونی سرمایہ دار جو دواؤں کی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، انہوں نے امریکی حکومت کے ادارے FDA کی ہری جھنڈی سے عالمی منڈیوں پر قبضہ جما رکھا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں غذائیت دواؤں کے معیار پر نگرانی کرنے والا ادارہ FDA بھی مختلف لابیوں کے تحت کام کرتا ہے، جنہیں صرف اپنی جیب کی فکر ہوتی ہے۔ آج کل تیسری دنیا، بالخصوص براعظم افریقہ، مغربی ملکوں کی سستی ترین اور غیر معیاری ترین دواؤں، غذائی صنعتوں کے بحران اور تجربوں کا میدان بنا ہوا ہے۔ مغربی ممالک افریقہ میں تمام انسانی اخلاقی اقدار کو رونتے ہوئے اپنے تجربے کر رہے ہیں۔
انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اس علاقے کے لوگ بھی انسان کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ملکوں کے حکمران طبقے کو جو 1% ہے، صرف اور صرف سرمایہ کی فکر لاحق ہے، اور وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے۔ انسانی بدن کے اعضاء کی سمگلنگ بھی غریب ملکوں سے ہوتی ہے، اور انہی ملکوں کو ایسی دوائیں فروخت کی جاتی ہیں جن کی تاریخ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ انہی کو سڑا ہوا گوشت فروخت کیا جاتا ہے، اور انہی کو مختلف آلودہ قسم کی ادویات فروخت کی جاتی ہیں۔ بڑے ملکوں کے صنعتی اور ایٹمی فضلوں کو بھی انہی ملکوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ غرض دنیا کے غریب ملکوں کے غریب تر باشندوں نے مغربی دنیا کی ترقی و پیش رفت کا خمیازہ بھگتنے کا ٹھیکہ لیا ہو۔ غریب ملکوں کے باشندے ہر طرح کی دوا کے تجربے کے لیے تختہ مشق بنے ہوتے ہیں، اور جو بھی خوشحالی ان امیر ملکوں کے سفید باشندوں کے حصے میں آتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت، اخلاق، دوستی، برابری، حقوق نسواں، نہ جانے کیا کیا ایسے الفاظ جو کہ یہ اصحاب اقتدار کی کرسیوں کی ضمانت دینے اور لغات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان الفاظ سے صرف صاحب اقتدار، سامراجی حکومتوں، لابی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ غریب انسان صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ایک لقمہ روٹی کی حسرت میں صبح سے شام کر دیتا ہے، اور آخر کار بھوکا ہی سو جاتا ہے اور بھوکا ہی مر جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔